بسم الله الرحمن الرحيم. وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. پارہ نمبر 11 سورہ توبہ، آیات نمبر 101، 102، 103، 104 اور 105، رکوع نمبر 13۔ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ، اور بعض تمہارے گرد و پیش جو دیہاتی ہے ان میں منافقین ہے۔ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ، اور اہل مدینہ میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو اڑ گئے ہیں منافقت پر۔ لا تعلمهم نحن نعلمهم، آپ انہیں نہیں جانتے، ہم انہیں جانتے ہیں۔ سنعذبهم مرتين، ہم انہیں دو مرتبہ عذاب دیں گے۔ ثم يردون الى عذاب عظیم، پھر لوٹائے جائیں گے ان کو عذاب عظیم کی طرف۔ وآخرون اعترفوا بذنوبهم، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی گناہوں کا اقرار کر لیا ہے۔ خلطوا عملا صالحا، ملے جلے عمل کی ہے انہوں نے۔ وآخر سیئا، جس میں اور برے اعمال، خلطوا عملا صالحا، ملے جلے عمل کی ہے انہوں نے جس میں نیک عمل بھی ہے۔ وآخر سیئا، وآخر سیئا، اور برے اعمال بھی ہے۔ عسى اللہ ان یتوب علیہم، ان قریب اللہ رب العالمین ان کے توبہ کو قبول فرمائے گا۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ذات ہے۔ خذ من اموالہم صدقۃ، خذ من اموالہم صدقۃ، لیجئے ان کے اموال سے صدقہ، تطہرہم، تاکہ پاک کرے ان کو، وتزکیہم، اور تزکیہ کرے، وتزکیہم بہا، اور تزکیہ کرے ان سے، وصلی علیہم، اور ان کو دعا دیجئے۔ ان صلاتک سکن لہم، بے شک تیرے دعا ان کے لیے تسکین ہے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ رب العالمین سب کچھ سنتا ہے، جانتا ہے۔ الم یعلموا ان اللہ هو یقبل التوبۃ عن عبادہ، کیا وہ نہیں جان چکے ہیں کہ اللہ تعالی اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ، اور قبول فرماتے ہیں صدقات۔ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور بے شک اللہ رب العالمین خوب زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے، مہربان ہے۔ وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ، آپ فرما دیجئے کہ عمل کرتے رہو۔ فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ، پس ان قریب اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ لے گا۔ وَرَسُولُهُ، اور اس کا رسول، وَالْمُؤْمِنُونَ، اور اہل ایمان بھی۔ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، اور ان قریب تم اس ذات پاک کی طرف لٹائے جاؤ گے۔ فَيُنَبِّئُكُمْ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ، اور ان قریب تم اس ذات کی طرف، اس ذات پاک کی طرف لٹائے جاؤ گے جو چھپی ہوئی چیزوں کو بھی جانتا ہے۔ عالم الغیب، چھپی ہوئی چیزوں کو بھی جانتا ہے۔ والشہادت، اور کھلی چیزوں کو بھی جانتا ہے۔ فَيُنَبِّئُكُمْ، پھر تمہیں خبردار کرے گا، بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ،
جو عمل تم کرتے تھے۔ وآخرون مرجون لأمر اللہ، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا معاملہ اللہ کا حکم آنے تک مؤخر کیا ہوا ہے۔ اما يعذبهم اما يتوب علیہم، اما يعذبهم و اما يتوب علیہم، وہ انہیں عذاب دے یا ان کے توبہ قبول فرما دے۔ واللہ علیم حکیم، اللہ رب العالمین سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ آیات مذکورہ آیات نمبر 111 میں مدینہ منورہ کے آس پاس دیہات میں رہنے والے منافقین کا ذکر ہے، اور معالم التنزیل نے لکھا ہے کہ اس سے مراد بنی مزینہ اور بنی جوہینہ کے لوگ ہیں، اور جو فرمایا کہ اہل مدینہ میں بعض لوگ منافق ہے اور منافقت پر مصر ہے، اس میں اوس اور خزرج کے لوگ ہیں۔ ان لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ لوگ منافقت پر اصرار کر رہے ہیں اور منافقت پر جمے ہوئے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے علم محیط اور علم الغیب کا ذکر فرمایا کہ لا تعلمهم نحن نعلمهم، آپ انہیں نہیں جانتے، ہم ان کو جانتے ہیں۔ سنعذبهم مرتين، ہم ان قریب انہیں 2 مرتبہ عذاب دیں گے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ اس سے مراد بار بار عذاب میں مبتلا ہونا مراد ہے، اور بعض مفسرین کا قول ہے کہ اس سے دوہرا عذاب مراد ہے، اور بعض مفسرین کا قول ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن خطبہ کے لیے کھڑے ہوئے تو نام لے کر مسجد سے نکال دیا اور فرمایا کہ فلاں منافق نکل جاؤ مسجد سے۔ تو پہلا عذاب جو تھا ان کے یہ ذلت اور رسوائی ہوئی، اور دوسرا عذاب قبر میں ہوگا۔ پھر اس کے بعد فرمایا ثم یردون الی عذاب عظیم، پھر قبر کے عذاب کے بعد دوزخ والے عذاب کی طرف لٹایا جائے گا، اور بڑا عذاب تو جہنم کا عذاب ہے۔ آیات نمبر 102 میں ان مخلصین مومنین کے توبہ کا ذکر ہے جو غزوہ تبوک میں نہیں گئے تھے، اور جو اپنے ایمان میں سچے تھے، پکے تھے، لیکن وقتی طور پر سستی اور کاہلی کی وجہ سے غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہو سکے، اور بعد میں یہ نادم تھے، پشیمان تھے، اور افسوس بھی کر رہے تھے کہ ہم نے عورتوں کے ساتھ عورتوں کی طرح زندگی اور وقت گزاری، اور جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دھوپ میں، گرمی میں، مشقت میں اس نے سفر کیا، لہذا ہمارے یہ پیچھے رہنا یہ درست فیصلہ نہیں تھا۔ اور جب ان حضرات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واپس تشریف لانے کی خبر ملی تو انہوں نے اپنی جانوں کو ستونوں سے باندھ لیا اور کہنے لگے کہ ہم اپنی جانوں کو نہیں کھولیں گے جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے ہمیں نہیں کھولے۔ جب رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کا ان پر گزر ہوا تو دریافت فرمایا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو عرض کیا گیا کہ یہ لوگ جہاد میں جانے سے رہ گئے تھے اور ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا ہے۔ انہوں نے عہد کیا ہے کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نہیں کھولیں گے اور ان سے رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم راضی نہیں ہوں گے، اس وقت تک ہم اپنے آپ کو نہیں کھولیں گے۔ باندھا تھا اپنے آپ کو۔ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کی قسم میں بھی انہیں نہیں کھولوں گا جب تک اللہ نے مجھے ان کے بارے میں
کوئی حکم نازل نہیں فرمایا ہو، لہذا مجھے اللہ کے حکم کا انتظار ہے۔ جب مجھے حکم ہو جائے تو میں اللہ کے اسی حکم پر عمل کروں گا۔ تو اسی پر آیت نازل ہوئی وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ۔ یہ مخلص مسلمان تھے جنہوں نے اپنے گناہ کا اعتراف بھی کیا اور اقرار بھی کیا۔ جب توبہ جو ہے وہ اس کے تب تو ان کے توبہ قبول ہوئی، اور رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حضرات کو کھول دیا۔ پھر اعمال صالحہ میں تا دم حیات مشغول اور مصروف رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے توبہ کو قبول کرنے کے بعد فرمایا ان اللہ غفور الرحیم۔ آیت نمبر 103 میں فرمایا کہ جب ان حضرات کی توبہ قبول ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور فرمایا کہ ہمارے پاس یہ جو اموال ہے ہم ان کو صدقہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اموال لینے کا حکم ابھی تک نہیں ملا ہے اللہ کی طرف سے۔ تو اس پر آیات کریمہ نازل ہوئی کہ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا۔ حکم مل گیا اللہ کی طرف سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مالوں میں سے صدقہ لے لیجئے جن کے ذریعے آپ ان کو صاف کریں۔ اور لیکن یہاں پر ایک چھوٹا سا سوال کہ توبہ سے تو گناہ معاف ہو جاتا ہے، اب توبہ کر دیا گناہ معاف ہو گئے، پھر صدقہ کو علیہ تطہیر یا تزکیہ ہونے کا مطلب کیا ہو سکتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ گناہ تو معاف ہو جاتا ہے، لیکن گناہ کی کدورت اور اس کے اثرات جو ہے وہ باقی رہتی ہے، اور اس کے لیے صدقہ بہترین اکسیر ہے، اور یہ اس کا علاج ہے کہ اثرات اس کے بالکل ختم ہو جائے۔ قضا قالہ الشیخ رحمہ اللہ تعالی رحمتا واسعہ، ہمارے استاد مولانا رحمہ اللہ صاحب کا یہ قول تھا۔ وصلی علیہم، آپ ان کے لیے دعا کیجئے کیونکہ آپ کی دعا باعث تسکین ہے، باعث اطمینان قلبی ہے۔ واللہ سمیع علیم۔ اور آیات نمبر 104 میں فرمایا الم یعلموا ان اللہ هو یقبل التوبۃ عن عبادہ۔ تفسیر در منصور جلد 3 صفحہ نمبر 275 میں لکھتا ہے کہ جب ان حضرات کی توبہ قبول ہوئی جنہوں نے اپنے جانوں کو ستونوں سے باندھ لیا تھا اور پھر بلا تکلف مسلمانوں کے ساتھ رہنے سہنے لگے، تو اس پر منافقین نے کہا کہ کل تم کس حال میں تھے، کوئی بندہ ان کے ساتھ بات کرنے پر تیار نہیں تھا، اور آج ہر بندہ ان کے ساتھ بیٹھا رہتا ہے۔ تو آیت مذکورہ نازل ہوئی کہ کیا انہیں معلوم نہیں کہ الم یعلم ان اللہ هو یقبل التوبۃ عن عبادہ، کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے توبہ قبول فرماتا ہے، صدقات قبول فرماتا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ آیت نمبر 105 میں فرمایا کہ وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ، آپ فرما دیجئے کہ عمل کرو اور تمہارے اعمال کو دیکھ لے گا، اللہ بھی دیکھ لے گا، اس کا رسول بھی دیکھ لے گا، مومنین بھی دیکھ رہے ہیں۔ حضرت مجاہد رحمہ اللہ کا قول ہے کہ یہ وعید کے طور پر ہے۔ دنیا میں کوئی بھی شخص کوئی بھی عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کا تو سب سے پہلے علم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ازل سے جانتا ہے ہر ایک کو، اور عمل کے وقوع کا علم بھی اللہ کو معلوم ہے۔ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کرے گا تو رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم جان لے گا، مسلمانوں کے سامنے جو عمل کرے گا مسلمانوں کے بھی معلوم ہوگا، کوئی برا عمل کرے گا تو اس کی سزا بعض لوگوں کو دنیا میں ملتی ہے۔ ثم تردون الی عالم الغیب، پھر آخرت میں عنقریب ایک ایسی ذات پاک کی طرف لٹایا جائے گا جو باطنی ظاہری تمام اقوال کو، نیتوں کو اور ارادوں کو خوب جانتا ہے۔ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ،
آیات نمبر 106 میں فرمایا وآخرون مرجون لامر اللہ، کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا معاملہ اللہ کے حکم آنے تک ملتوی ہے، اور اللہ کی مرضی ہے کہ ان کو عذاب دے یا ان کے توبہ قبول کرے۔ اور اس سے مراد وہ 3 صحابہ کرام ہے جو وعلی الثلاثة الذین خلفوا میں ہے۔ بہرحال یہ آیات نمبر 102 میں جن 7 صحابہ کرام کا ذکر تھا وہ علیحدہ ہے، جنہوں نے اپنے آپ کو باندھ لیا تھا وہ علیحدہ ہے۔ اور آیت نمبر 106 میں جن 3 صحابہ کا ذکر ہے وہ علیحدہ ہے، جن کے نام ہے کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلال ابن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مرار ابن ربیع۔ یہ ان کا تفصیلی ذکر جو ہے وہ تفصیلی واقعہ رکوع نمبر 14 آیات نمبر 118 میں آئے گا، اور وہاں پر پھر وعلی الثلاثة الذین خلفوا کو جو آیت ہے وہاں پر ان کی تفسیر ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔